السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ZH نیوز. میں ہوں ظہیر احمد. بہت زیادہ خبریں، عمران خان صاحب کا انٹرویو، شہباز شریف صاحب کی میڈیا ٹاک، بلاول کی میڈیا ٹاک، اس کے علاوہ پورے دن کی جو ڈیولپمنٹ تھی اس سے کیا کیا نتیجہ خاص ہوئے ہیں. اور بڑے بڑے صحافی جو تھے وہ پہلے عمران خان کے اوپر جو کوشچن مارک کر رہے تھے کہ تھوڑے دن پہلے کہ وہ ختم ہو گیا ہے، وہ اب کیا کہہ رہے ہیں. آج میں ایاز امیر صاحب کو سن رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ باقی کئی میں نے صحافیوں کو سنا جن سے وزیر اعظم صاحب کی ملاقات ہوئی یا نہیں بھی ہوئی، تو وہ یہ چیز ماننے پہ بالکل اب مجبور ہو گئے. اور خاص طور پہ کے پی کے الیکشن کا جو دوسرا مرحلہ تھا کل بلدیاتی الیکشن کا، وہ ایسے ٹائم پہ آیا کہ وہ سارے وہ مان رہے ہیں کہ اس ٹائم پاپولیرٹی کا گراف جو ہے وہ وزیر اعظم کا اوپر ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور یہ بالکل واضح ثبوت ہے. اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی طرف سے کوئی ٹویٹ، کوئی مریم صاحبہ کی طرف سے ٹویٹ بلدیاتی الیکشن کو لے کے نہیں کی گئی، جو پہلے مرحلے میں ہوا تھا کہ وہ فضل الرحمان جیت گئے. حالانکہ اس وقت بھی یہی سوال اٹھا تھا کہ نون لیگ نے کتنی سیٹیں جیتی ہیں. وہ تو فضل الرحمان جیتے پہلے مرحلے میں 3 مہینے پہلے، آپ کو یاد ہوگا. لیکن اس کو گیج کیا جا رہا تھا کہ پاپولیرٹی کا گراف جو ہے وہ ختم ہو گیا. ایک تو یہ ہے کہ اس وقت چیم گوئیاں یہ ہو رہی ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے، یہ تو سارا کچھ ہے. دوسرا، نمبر گیم ظاہر ہے عمران خان صاحب کے ہاتھ میں اس طرح نہیں ہے، اس وقت حکومت کے ہاتھ میں اس طرح نہیں ہے جو اتوار کو ووٹ آف کانفیڈنس کا ہونا ہے، جو سارا کچھ عدم اعتماد کی تحریک کا. لیکن جو کانفیڈنس کا لیول ہے وہ دونوں طرف میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. نمبر یہ پورے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے 196 ہیں، کوئی کہہ رہا ہے 176 ہیں، کوئی کہہ رہا ہے 200 ہیں، کوئی کہہ رہا ہے 200 سے بھی کراس کر دیں گے. لیکن ان کی باڈی لینگویج کا یہ حال ہے، ایک طرف فول پروف سیکورٹی بھی مانگی جا رہی ہے اور ایک طرف امریکہ کو لے کے عجیب عجیب باتیں کی جا رہی ہیں. بلاول صاحب کچھ عجیب باتیں کر رہے ہیں. وہ اس وقت بالکل جس طرح بوکھلاہٹ ہوتی ہے، فرسٹریشن کا شکار ہوتا ہے بندہ، یا ڈیسپریشن ہوتی ہے، وہ اس طرح ہوئے ہوئے ہیں. سمجھ نہیں آ رہی. خواجہ آصف صاحب کچھ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں امریکہ کا وینٹیلیٹر اور پتہ نہیں کیا، اور بلاول صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو تھے، آپ تو غلام تھے اور آپ تو یہ تھے اور آپ امریکہ کے وہ تھے. ان کو سمجھ بالکل نہیں آ رہی کہ ان کو اس جو ایک مطلب موو ہے عمران خان صاحب کی، وہ اس کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے. ایک چینل سمیت پورا ایک جو لاٹ ہے، ایک سائیڈ ہے، وہ اس چیز کے اوپر مجبور کر رہی تھی کہ عمران خان صاحب استعفیٰ دے دیں. اور انہیں جو مجبور کر رہے تھے وہ یہ نہیں کہ حکومت کے یا وزیر اعظم کے خیر خواہ تھے کہ آپ کی گریس ہے، گریسفلی چلے جائیں. ان کو اپنی فکر ابھی بھی پڑی ہوئی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اور انہیں پتہ ہے کہ ڈرانے کی یہ کوشش کر رہے تھے کہ پتہ نہیں عدم اعتماد ہوگی اور زندگی میں پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ایسا موقع آئے گا کہ عدم اعتماد کے ذریعے کوئی وزیر اعظم جائے گا، تو بہتر ہے کہ پہلے اسٹیپ ڈاؤن کر دیں اور ریزائن کر دیں. لیکن بالکل پہلی دفعہ سب کچھ ہوگا. پہلی دفعہ ہوگا کہ اگر دنیا دیکھے گی کہ عدم اعتماد میں ہوا کیا ہے، بالکل پہلی دفعہ ہوگا کہ اگر ایک وزیر اعظم ریزائن کے ذریعے اسٹیپ ڈاؤن کرتا ہے عدم اعتماد کی کامیابی کے ذریعے، یہ بھی پہلی دفعہ ہوگا. اور یہ بھی پہلی دفعہ ہوگا کہ وہاں پہ جو ووٹ ڈالنے جائیں گے وہ فول پروف سیکیورٹی میں جائیں گے. اور یہ بھی پہلی دفعہ ہوگا کہ انہوں نے اپنی چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ڈر کے بیٹھے ہوئے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اور جو ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ بھی پہلی دفعہ ہوگا. اور آگے جو سامنا کرنا پڑے گا یہ بھی پہلی دفعہ ہوگا. اور یہ بھی پہلی دفعہ ہوگا کہ جس مینڈیٹ کو 3 سال تک، 3.5 سال تک ہائیبرڈ رجیم اور کٹ پتلی اور پتہ نہیں مینڈیٹ دیا گیا، یہ کہتے رہے، اسی مینڈیٹ کے اوپر اب شہباز شریف صاحب ٹائی اور وہ لگا کے اور جو شیروانی سلوا کے بیٹھے ہوئے اور بڑے فخر سے اسی مینڈیٹ کے اوپر وزیر اعظم بن کے بیٹھیں گے. اگر وہ والا مینڈیٹ جعلی تھا تو پھر یہ والا مینڈیٹ اب جو آپ کو ملے گا، اور اس کے اوپر بھی پھر ان کے منحرف فلور کراسنگ کے ذریعے سے جو ووٹ لیں گے آپ، اس کے ذریعے سے آپ جو ووٹ لیں گے، جو جس بھی طریقے سے لیں گے، جس میں آپ کے بھائی محترم نواز شریف صاحب نے وہ ترمیم لے کے آئے تھے اس کو ختم کرنے کے لیے، فلور کراسنگ ہے، اسی کے ذریعے چھوٹا بھائی اسی کے ذریعے، جس کے ذریعے بڑا بھائی جس ترمیم کو لے کے آیا کہ فلور کراسنگ کی جاتی ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے، 14ویں ترمیم اور 18ویں جو تھی اپنی ختم کر کے، تو اسی کے ذریعے، اسی سسٹم کے ذریعے جو بھائی جس کے خلاف تھا، دوسرا بھائی اس میں آئے گا. اور مدت، وہ بھائی کہتا تھا کہ مدت پوری نہیں کرنے دی جاتی، دوسرا بھائی جو ہے وہ آ کے بیٹھے گا. اور ابھی تو ان کو وزیر اعظم بننے کی خیر اتنی جلدی ہے کہ آج وہ کال میں میاں صاحب تھے پیچھے، مریم اور زیب صاحبہ کی آواز آ رہی تھی کہ میاں صاحب کی کال ہے، تو انہیں اتنی جلدی تھی. پہلے انہوں نے کہا کہ آواز نہیں آ رہی، پھر میں کرتا ہوں، میں بات کرتا ہوں، جلدی جس طرح کام بھگتانے والا کام ہے. خیر، تو وہ جو اسٹیپ ڈاؤن کرنے کا کہہ رہے تھے وہ بالکل ٹھیک کیا. ہسٹری میں پہلی دفعہ یہ ایسا ہوگا کہ چپکے سے کوئی وزیر اعظم نہیں جا رہا، اور ہسٹری میں پہلی دفعہ یہ ایسا ہوگا کسی کے اوپر کوئی الزام لگایا گیا
اور اس نے آگے سے انکار کیا ریزائن کرنے سے. اور ہسٹری میں کافی ساری چیزیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں پہلی دفعہ یہ ہوں گی. یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہسٹری میں پہلی دفعہ ڈرایا جا رہا تھا, اور اس چینل کے اوپر تو جس وقت اس چینل کے اوپر اب اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے وہ والی آواز مریم بی بی صاحبہ کی سن لیا کریں جس میں وہ کہہ رہی ہے ہاں میں اس کو تو میں بات کرتی ہوں نا ذرا, اس چینل کے مالک کا نام لے کے جب بھی وہ چینل لگایا کریں تو آپ کے ذہنوں میں وہ آواز گونجنی چاہیے کہ اس کو تو میں دیکھتی ہوں نا ذرا, یہ کیوں, ان کی مجال کیا ہے کہ انہوں نے کوئی خبر اگر ان کی پسند کی نہیں چل رہی تھی تو یہ اوقات ہے جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے اپنا ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جو صحافی سب وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک ہے وہ اب کیا کہوں, اس کے ریزائن کے اور صحافت چھوڑنے کے حوالے سے بڑی باتیں ہو رہی ہیں, وہ تو اب کیا چلیں خیر چھوڑیں, لیکن جو اپنا پرسنل گرج نکالا جا رہا ہے جس طریقے سے نکالا جا رہا ہے وہ صحافت جو ہے وہ اس ٹائم سائڈ پہ کہیں پڑی ہوئی ہے. لیکن جو اس وقت ہو رہا ہے اور یہ جو مراسلہ تھا اس کو کس طریقے سے انہوں نے متنازع کرنے کی کوشش کی. کل نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے جس وقت اعلامیہ دیا اس کے اندر کچھ اسپیلنگ مسٹیک, کوئی پتہ نہیں وہ اصل ہے یا نہیں ہے, وہ ہے یہ ہے, پھر کبھی کہہ رہے ہیں نہیں اس طرح. اچھا ایک اور بات ہمارے ہاں جو بہت جس چیز کے ہم یوزڈ ہوئے ہیں جو کہ ہمیں نہیں ہونا چاہیے, اگر دھمکی دے دی ہو نہیں دھمکیاں تو ملتی رہتی ہیں, اگر کوئی کام غلط ہو رہا نہیں ہے تو ہوتا رہتا ہے. ہمارے یہاں یہ بڑا ایک ہے, اگر کوئی کرپشن ہو رہی نہیں ہے تو ہوتی رہتی ہے, مٹی پاؤ کلچر, اور کرپشن ہو رہی ہے بس ٹھیک ہے یہ تو ہوتی رہتی ہے, اس کے اندر کیا آپ دیکھنا, کیا جھانکنا, کیا کرنا. کسی نے دھمکی دے دی وہ تو دھمکی دے, یار اتنے ہم یوزڈ ہو چکے ہیں کہ کوئی دھمکی دے تو اس کو کہتے ہیں وہ تو ہوتی رہتی ہے. جو بڑے میں نے اس دن بھی بتایا تھا لاسٹ ویڈیو میں, ہمارے سیکورٹی والے ہمارے جو ایکسپرٹ ہیں جو اس طرح کے لیٹرز کو سمجھتے ہیں انہوں نے اس چیز کو مانا ہے اور ببانگ دہل مانا ہے کہ یہ دھمکی ملی ہے, اور دھمکی ملنے کو سامنے لانا وہ سیکرٹ ایکٹ کے تحت نہیں آتا. کچھ اس حوالے سے وزیر اعظم یا آرمی چیف اپنی عوام کو مطلع کر سکتا ہے. تو کانفیڈنس کا لیول جو جیتنے والے ہیں ان کی بھوکلاہٹ, اور جو ظاہراً جو ہارنے والا ہے اس کے کانفیڈنس کا لیول, یہ خود ایک منہ بولتا ثبوت ہے کہ کون جیت رہا ہے اور کون ہار رہا ہے. ایک اور چیز, جس وقت ایٹمی دھماکے نہیں کر رہے تھے میاں نواز شریف صاحب, کیونکہ 13 مئی 1998 کو انڈیا نے جب ایٹمی دھماکے کیے تو 28 مئی کو پاکستان نے کیے تھے. اس درمیان میں جو ٹائم تھا ظاہر ہے اس وقت وزیر اعظم نے سوچنا تھا اور ساروں کو مشاورت کرنی تھی, امریکہ کی طرف سے دھمکیاں بھی مل رہی تھی, وہ بالکل اپنی جگہ ٹھیک تھا, اس طرح جلدی میں کوئی کام نہیں کیا جاتا, وہ اس وقت کے وزیر اعظم نے ٹھیک وہ کیا تھا. لیکن اس وقت کی اپوزیشن لیڈر جو تھیں بینظیر بھٹو صاحبہ, انہوں نے اتنا پریشر ڈالا ہوا تھا کہ وہ کہہ رہی تھیں کہ بس دھماکے کریں تو کریں, یہ غیرت کا معاملہ ہے, یہ عزت کا معاملہ ہے, دھماکے نہیں کرتے تو یہ نہیں کرتے. تو جس وقت انہوں نے دیکھا پھر انہوں نے ایک اور طریقے سے پریشر ڈالنے کی کوشش کی کہ ایک قومی حکومت بننی چاہیے جس میں تمام جماعتیں شامل ہوں. یہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے کہا تھا, یہ اخبار میں ریکارڈ کے اوپر ہے, قومی حکومت بننی چاہیے جس میں تمام پارٹیاں شامل ہوں. اس کا جواب نون لیگ کی گورنمنٹ نے کیا دیا تھا, جس کے آج تمام جماعتوں کو مل کے وزیر اعظم نون لیگ کے بن رہے ہیں, انہوں نے اس وقت کیا جواب دیا تھا. یہ ہے جناب میرے خیال میں 14 یا 15 مئی 1998 کا جنگ اخبار ہے یہ. اس میں اس مطالبے کا جواب کیا دیا تھا, وہ یہ تھا, جمہوریت میں قومی حکومت کا کوئی تصور نہیں. حکومت نے بینظیر کا مطالبہ جو تھا وہ مسترد کر دیا. آج سارے مل کے بیٹھ کے وہ ساری جمہوریت کے اندر بھی ساری چیزیں نکل رہی ہیں, جس چیز کے اوپر اپنے فلور کراسنگ کے اوپر اپنا کیا سٹانس تھا, جمہوریت کے اوپر قومی حکومت کے اوپر اپنا کیا سٹانس تھا ان کا, یعنی کہ حکومت وزیر اعظم 70 سال میں مدت پوری نہیں کرتا اس کے اوپر کیا سٹانس تھا. اور پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ جس طرح کی بھی جمہوریت ہے اگر یہ اس کو کوئی ان بقول ان کے لے کے آئے اس کو مدت پوری کرنے دیں گے اس کے اوپر کیا تھا, عثمان بزدار کو بھی مدت پوری کرنے دیں گے اس پہ کیا تھا, اور عدم اعتماد ہم نہیں لے کے آئیں گے, کبھی بھی نہیں لے کے آئیں گے کیونکہ یہاں پہ تو فون کال کے ذریعے اس پہ کیا تھا. پھر اچانک سے ایک دم کیسے بدل گیا سارا کچھ. کوشچنس تو ہیں کہ ایک دم سے اچانک کیسے دیکھتے دیکھتے مہینے 2 مہینے کے اندر سب کچھ کیسے تبدیل ہو سکتا ہے, ایک دم سے اتنی بڑی شفٹ کیسے آ سکتی ہے. اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے, ابھی کے لیے اتنی اجازت دیجیے, اللہ حافظ.